وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 9 سے 14 حصہ اول. آج کا سبق کا نمبر ہے 2443. آج کا موضوع، کیا ہم سب سو رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم والکتاب المبین. إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. حامیم، کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے. أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. بھلا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخر کرتے تھے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی. سامعین اکرام، سورہ زخرف آیت نمبر 9. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے. علیم جو غالب، نہیں، عزیز، زبردست اور جاننے والی ہستی. الذی جعل لکم الارض مہدا. اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے تمہیں زمین کو، یعنی زمین کو تمہارے لیے بنایا ہے بچھونے کی مانند، گہوارہ. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں تاکہ تم اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکو.
والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدۃ میتۃ، اور جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا، یعنی جلا اٹھایا۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، یعنی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام لما ترکبون، اور وہی ہے جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے، ہر قسم کے جوڑے، اور کشتی، اور تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، لتستووا علی ظہورہ، اور جب تم ان کی پیٹھ پر بیٹھو، ثم تذکروا نعمت ربکم، اور پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، اذا استویتم علیہ، جب تم ان کی پیٹھ پر بیٹھو، وتقولوا، اور تم کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ سامعین اکرام، چند آیات کا میں نے ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس میں ایک تو یہ کہ یہ ہمارے لیے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج کے اور اس دور کا کے معاشرے میں کچھ فرق نہیں ہے۔ جس وقت یعنی ان آیات کی اس وقت یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتیں یاد دلائے، تو اسی طرح آج کا ہے۔ تو بہرحال یہ خاص طور پہ اپنے لیے سمجھے ان تمام آیات کو۔ اب جیسے کہ آیت نمبر 9 ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھو، یعنی ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں، مشرک اس دور کے مشرک قائل تھے کہ آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بنایا ہے، اور یہ ہم بھی مانتے ہیں، یہ صفت ہم میں شریک ہے، یعنی خالق سماوات ہم رب کو مانتے ہیں۔ تو یعنی یہ ماننے کے باوجود، یہ جاننے کے اور ماننے کے باوجود ہم نے اپنے رب سے منہ موڑ لیا ہے۔ ابھی آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ اچھا، اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، الذی جعل لکم الارض مہدا، یعنی زمین کو تمہارے لیے اس نے گہوارہ بنایا، بچھونا، یعنی اس میں ہم رہائش اختیار کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم یعنی ہماری پیدائش ایسے ماحول میں ہوئی ہے کہ ہمیں ایک بنا بنایا ماحول جو ہے وہ پیدائشی طور پہ ملا ہے۔ یعنی پیدا ہوئے ہم نے دیکھا کہ سب لوگ رہ رہے ہیں۔ اس وقت تقریباً 8 ارب آبادی ہے یا جو بھی ہے، تو 8 ارب آبادی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں رہائش دی ہوئی ہے اپنی زمین پر، اور زمین کا سینہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور اس میں ہر طرح کی نعمتیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ یہاں تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے نا کہ اس میں راستے بنائے، وَجَعَلَ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، لیکن یہ تو ایک نعمت ہے، لیکن ایسی یعنی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اے انسان اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ تو میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو کہہ لوں کہ ایک بھوکا ہے اور وہ ایک دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے، بھوکا ہے، یا چلیں تھوڑی سی اس مثال کو مختلف انداز میں کرتا ہوں، ایک آدمی سویا ہوا ہے لیکن اس کو بھوک لگی ہے، بڑی زبردست بھوک لگی ہے۔ اچھا، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دسترخوان بچھا ہوا ہے، ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور وہ بھی وہاں آ کے شامل ہو جاتا ہے، کھانا کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، کھانا کھانے والوں میں۔ اچھا، اب وہ یہ نہیں پوچھتا کہ یہ کھانا ہمیں کون دے رہا ہے، یہ دسترخوان کس نے بچھایا ہے، یہ کھانا کون لایا ہے، اس کا میزبان کون ہے، اور وہ کیوں اتنی خیرات کر رہا ہے۔ اچھا، اتفاق سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دن کو اس جو سوئے ہوا آدمی ہے اس کو چند دن کے لیے اس جگہ رہنا پڑ جاتا ہے۔ ایک مثال ہے، میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہاں چند دن کے لیے رہنا پڑ جاتا ہے، مجبوری ہوتی ہے کہ وہ یہاں رہے۔ اب دسترخوان بچھا ہوا ہے، ہر صبح ناشتہ مل جاتا ہے اسے، دوپہر کو کھانا مل جاتا ہے، رات کا کھانا مل جاتا ہے، سونے کے لیے جگہ مل جاتی ہے، ایک مکان ہے، بنا بنایا مکان ہے، اس میں ساری نعمتیں ہیں، اور وہ آدمی جو ہے وہ کھا پی رہا ہے۔ یہ نہیں سوچ رہا کہ بھئی یہ مکان ہے کہ کوئی ہوٹل ہے، میں مہمان کے طور پہ آئے ہوں، یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے سب کا حساب کتاب دینا پڑے۔ بغیر بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہے، یعنی وہ چند دن جو گزار رہا ہے وہ بنا سوچے، آخر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ وہ بنا حساب کتاب کے کھا رہا ہے تو آخر میں اس کو بل دینا پڑ جاتا ہے، یا اس کو بل تھما دیا جاتا ہے، جتنا بھی اس نے کھانا کھایا ہے یا جتنے دن رہا ہے، رہائش کا بل، کھانے کا بل، ناشتوں کا بل، یہ سارا، تو اس کی جیب تو خالی ہے، اس وقت اس کی جیب تو خالی ہے۔ تو یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ہم کھا پی رہے ہیں بنا سوچے سمجھے، کھا لے پی لے جی لے، مزے اڑاؤ، عیش کرو، اور یہ آسائشات زندگی میں ہم لگے ہوئے۔ دنیا کو ہم نے کھانے پینے کی جگہ، کھاؤ پیو عیش کرو، ایک جملہ ہے جو عام طور پہ کہا جاتا ہے، وہ میں نے آپ کو بھی سنا دیا، کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے، مزے اڑاؤ، بس بنا سوچے سمجھے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس بات کو تھوڑا سا اس طریقے سے بھی سوچے نا۔ دیکھیں، میں قرآن ہے کوئی میں ایسی فلسفیانہ یا عالمانہ باتیں نہیں کرنا چاہتا کہ آپ اس پہ سمجھ نہ سکیں۔ قرآن نے اس سے ہم نے ہدایت لینی ہے۔ یہاں ناشکرے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ناشکرے لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ دیکھو یہ ساری نعمتیں تو میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ کائنات کو میں نے بنایا، اس میں میں نے یہ زمین کو میں نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، اس میں بے شمار نعمتیں، ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے۔ دیکھو میں نے آسمان سے والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدۃ میتا، اس پہ سوچو، یہ ساری نعمتیں ہیں، بارش برس رہی ہے، اور ہر قسم کے پھل میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں، اور تمہارے لیے، یعنی تمہیں اتنی عقل دی ہے کہ سمندر میں، گہرے سمندر میں ایسی چیز بنا لو جس سے تم سفر کر سکو، سمندر کو پار سکو، من الفلک والانعام، سواری کے لیے میں نے، زمین پہ سواری کے لیے تمہیں میں نے سواری کے جانور ہیں، اونٹ ہیں اس میں، اور وہ ہے گھوڑا ہے وغیرہ وغیرہ، خچر ہے، جو بھی ہے۔ اچھا، اس میں ایک جملہ میں آپ کو کہوں، ثم تذکروا نعمت ربکم، تم پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، اذا استویتم علیہ، یعنی جب یہ نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو تو تمہیں رب کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے کہ یہ
کس نے ہمارے لیے سب مسخر کر دی ہے؟ سخر لنا ھذا، اور تمہیں یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے ہم نے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اب اس میں بہت سارا مضمون ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس پر سوچیں نا۔ دیکھیں، آپ مجھے وہ تاریخ نہیں بتا سکتے، آپ جو بھی میرے سامعین میں کوئی تاریخ آپ ایسی نہیں بتا سکتے کہ اس تاریخ کو فلاں سال، فلاں مہینہ، فلاں دن میں نے اس سب جو حالات ہیں اس کے بارے میں میں نے سوچا اور رب کی نعمتوں کا احساس کیا، رب کی نعمتوں کا احساس کیا۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، اور رب کی نعمتوں کو یاد کیا، اس کا احساس کیا کہ بھئی یہ ساری نعمتیں کس نے ہمیں دی ہیں، کیوں دے رہا ہے وہ، یہ زندگی اس نے کیوں دی ہے۔ دیکھیں، ایک سوال تو بنتا ہے نا، یہ زمین ہے ایک یعنی اس کو ایک بڑی رہائش گاہ سمجھ لیں آپ، ظاہر ہے 7-8 ارب لوگ رہ رہے ہیں اور زمین کا سینہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اتنے یعنی 16 ارب لوگوں کو بھی یہ اپنے سینے پہ بسا سکتی ہے۔ یہ ایک مکان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، عارضی ٹھکانہ ہے تمہارا، اور فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، ایک کام کے لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھجوایا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے وہ تاریخ نہیں بتا سکتے، آپ مرد ہوں یا عورت، فلاں مہینے، فلاں سال، فلاں مہینے اور فلاں دن، اس تاریخ کو میں نے رب کی نعمتوں کے بارے میں سوچا، اپنے بارے میں سوچا، اپنے مقصد حیات کے بارے میں سوچا، اور میں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ ساری نعمتیں میں رب کی استعمال کر رہا ہوں۔ ابھی مہینہ گزر چکا ہے، یعنی اگست، 26 تاریخ ہے آج، اگست کی، اور ایک بھرپور موسم گزر گیا آموں کا، آموں کا ایک بھرپور موسم گزر گیا۔ ظاہر ہے کہ آم ایسی چیز ہے کہ وہ گرمیوں کا پھل ہے، اور آج کل اور بھی پھل ہیں، لیکن مثال کے طور پہ آم لے لیں، ایک بھرپور انواع و اقسام کے آم جو ہے وہ ہم کھاتے رہے، صرف میں نے تو نہیں کھائے، سب لوگ جو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن کس نے یہ سوچا کہ بھئی یہ آم ہمارے لیے کس نے تخلیق کیا ہے، اس کا ذائقہ، اور یہ کون ہمیں دے رہا ہے آم۔ یعنی آم تو آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں نا، وہ غالب نے کہا تھا نا کہ آم ٹھنڈے میٹھے ہوں اور بہت ہو، تو بہرحال مطلب میں ایک بات کر رہا تھا، تو آپ ذہن میری باتوں کی طرف رکھے، غالب کی طرف نہ لے جائیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کب ہم نے سوچا، تو آپ مجھے نہیں بتا سکتے اپنی زندگی کا کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی دن کہ آپ نے اپنے وجود کا احساس کیا ہو، پھر ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کیا ہو۔ اب مثال کے طور پہ میری عمر جو ہے 66 سال ہے اس وقت، ایک بھرپور زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی، چھوٹا تھا مجھے بڑا کیا، مجھے جوان کیا، ایک بھرپور جوانی میں نے گزاری، جیسے بھی گزاری وہ اللہ جانتا ہے، اور میں یعنی وہ اللہ کو معلوم ہے جس نیت سے گزاری، جس لیے گزاری، لیکن گزاری تو اسی طرح آپ لوگوں نے بھی، یا یعنی جوان ہوں گے یا آپ بوڑھے ہوں گے یا جو بھی ہیں، ایک دور سے آپ گزر رہے ہیں اور آپ بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بچہ، اگر آپ بچے بھی ہیں مثال کے طور پہ 10 سال کے، 12 سال کے، عموماً میرا درس تو اتنے بچے نہیں سنتے، ان کو تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میں مثال کے طور پہ آپ 15 سال کے ہیں لیکن آپ کو بوڑھا ہونا ہے،
15 سال کا بچہ 50 سال بعد 65 سال کا ہو جائے گا، میں 66 سال کا ہوں۔ تو میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان کر رہا ہے کہ اے ناشکرے لوگوں، اے نام کے مسلمانوں، یہ میری نعمتوں کو تم نے کیوں بھلا دیا ہے اور اس کے مقصد کو کیوں بھلا دیا ہے؟ اچھا، آج کا جو سبق ہے اس میں جو یعنی پیک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یہ احساس ہمیں نہیں ہے۔ ہر ایک زندگی سے پیار کرتا ہے، زندگی سے محبت کرتا ہے۔ باپ اپنے بچوں کو، میں بھی ایک باپ ہوں، اور باپ اپنے بچوں کو کہتا ہے یعنی 50 سال کی عمر میں کہ بیٹے ہم تو جانے والے ہیں، تو بچے کہتے ہیں ابو ایسی بات نہ کریں۔ یعنی ہم دنیا سے پیار کرتے ہیں، دنیا سے جانے کو اچھا ہم نہیں سمجھتے، لیکن جو مومن ہے وہ تو رب کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومن جو ہے یقین رکھتا ہے کہ میں تو اللہ کا ہوں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میں اللہ کا ہوں یا میں اللہ کی ہوں؟ نہیں، بس ہم تو ایک خاص دائرے میں بند ہیں، میں اور میں اور میں۔ آپ دیکھ لیں، مرد ہو یا عورت ہو، جس حیثیت میں بھی آپ ہیں، کبھی ہم نہیں سوچتے کہ میں کیا ہوں، میں کیوں ہوں، کیوں آیا ہوں، کون لایا ہے مجھے، واپس میری واپسی کا کیا انجام ہے، میرا انجام کیا ہے۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا، نہ سوچنا چاہتے ہیں۔ ہم تو دنیا کے خیالات میں لگے ہوئے، دنیا کی ادیڑ بن ہے۔ میرے بھائی نے مجھ سے یہ برا کیا، میری بہن نے مجھ سے یہ برا کیا، اور میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اور پیسے زیادہ میں نے کمانے ہیں۔ 70 سال عمر ہوتی ہے، لوگ سوچتے رہتے ہیں کیا کمائیں، کس طرح مال کو بڑھائیں، پھر ایک مسجد بنا لیں گے۔ یہ مسجد کا تو کوئی سوچتا بھی نہیں ہے، چلو سوچے، یعنی زبان سے کہتا ہے مسجد بنا لیں گے، اصل میں حویث ہوتی ہے پیسوں کی، یا حج کر لیں گے اور بخشوا لیں گے اپنے آپ کو۔ دیکھیں، ایک بہت بری صورتحال ہے اس تمام، میں ان جو بھی ہم نے آیات پڑھی ہیں، میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، یہ سب نعمتیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم شروع سے لیں، من خلق السماوات والارض، ہم نہیں سوچتے کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کی ہے۔ پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس پوری کائنات میں یہ صرف زمین ہے جو رہائش کے قابل ہے۔ یہ تو سائنس نے پروف کر دیا کہ کہیں اور زندگی پائی نہیں جاتی۔ جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا، اس میں راستے بنا دیے، آپ دیکھ لیں راستے ہیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ در خیبر ہے، مختلف درے ہیں، در بولان ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے راستے باقاعدہ بنا دیے۔ ہمارے ادھر مردان میں جو نواحی گاؤں وغیرہ ایسے ہیں، آپ سڑک پہ جائیں، ایک پہاڑ سڑک کے ایک طرف ہے، ایک پہاڑ دوسری طرف ہے، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا ہے، پھر گورنمنٹ نے اس میں سڑک بنا دی ہے۔ یہ ساری آسائشات زندگی سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکو۔ آج دنیا جو ہے ایک گاؤں کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ ہوا میں بیٹھ جائیں، پانی میں بیٹھ جائیں، سڑک پہ چلیں، آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ دنیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ نہیں ایک جگہ صرف رہائش نہیں ہے، مختلف جگہ پہ یہ رہائش اختیار کر سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی اولاد تھی،
وہ کوئی یہاں چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، سام، حافظ وغیرہ وغیرہ ان کے نام ہیں، تو اس سے پھر اولاد آدم پھیلی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک بڑے سنیریو میں آپ دیکھیں، یعنی مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا کارخانہ ہے، اس میں چھوٹے پرزے، بڑے پرزے سب کو جوڑ کے ایک مشین بنائی جاتی ہے۔ تو جہاں بڑے پرزے کی اہمیت ہے اپنی جگہ، وہاں پہ ایک چھوٹی سی گراری، چھوٹا سا پرزہ، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ وہ پرزہ نہ ہو تو پورا کارخانہ رک جاتا ہے، شاید آپ کو علم نہ ہو، یعنی ایسی اہمیت کی باتیں ہوتی ہیں اس میں، چاہے چھوٹی ہوں، لیکن وہ اگر کام چھوڑ دے تو وہ فساد پیدا ہو جاتا ہے، کام اپنا نہیں کرتا۔ اس وقت زمین میں فساد پھیل چکا ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ سے غافل ہے اور اپنے مقصد حیات سے غافل ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا کیا تھا، اس نے وہ کام بھلا دیا ہے۔ حتیٰ نسوا الذکر وکنتم قوما بورا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم مانند نہ ہو جانا ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فانساہم انفسہم، نتیجتاً انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے سامعین کرام، بات تو انشاءاللہ کریں گے، اللہ نے چاہا، اللہ کی عطا ہوئی تو میں آپ سے بات کروں گا، اس آیت میں اور بھی بات کروں گا، لیکن آج کا جو سبق کا خلاصہ ہے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کیوں آخر سوچتے نہیں ہیں اپنے بارے میں۔ دیکھیں، ایک تو رب کے حضور اکیلا کھڑا ہونا پڑے گا ہمیں، اور وہاں پر سوال ہوگا، اور ہمارے پاس جواب نہ ہو تو پھر ہمارا حال برا ہوگا۔ اس وقت بھی اللہ، اگر ہم سے اللہ اس وقت ہم سے پوچھے نا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم تو میں بعض اوقات آپ کو کہتا ہوں نا کہ بعض لوگوں کو سوتے میں چلنے کی بیماری ہوتی ہے، سوتے میں چلنے کی بیماری ہوتی ہے، یہ ایک بیماری ہے جو بھی ہے۔ میں نے خود دیکھے ہیں ایسے لوگ، آدھی رات کو لوگ چلتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس طریقے سے یہ قوم سو رہی ہے، انسان سو رہا ہے، مسلمان کی تو بات ہی چھوڑ دینا، سب انسان سو رہے ہیں۔ بس جو آتا ہے دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا۔ ہم سب دنیا کے لالچی ہیں، اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے، اللہ کے وجود کا احساس ہی نہیں ہے۔ لا تنس ذکر اللہ، اللہ کی یاد کو نہ بھلانا، اللہ نے ہمیں کہا ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، تو مانند نہ ہو جانا ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ فانساہم انفسہم۔ تو دیکھیں، ایک آپ کو میں نے بتایا ہے کہ میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو صرف آپ کی تھوڑی سی توجہ آخرت کی طرف کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی آخرت کی، دنیا اور آخرت کی بہتری میرا مدعا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی دنیا اچھی ہوگی، یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ میں کون، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، میں کون ہوں اور میری بات۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ ولا اجر الآخرۃ خیر، آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ذرا خواب غفلت سے جاگ جائے، اللہ کو مدعا بنا لے زندگی کا، اور اللہ کے لیے زندگی گزارنا سیکھ لے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے خدا نے پیدا کیا ہے. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کرو. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے شہر مردہ کو زندہ کیا اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چارپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.